خاتم سلیمانی، ایک ایسی انگوٹھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محض ایک زیور نہیں تھی بلکہ کائنات کی طاقتوں کی چابی تھی۔ آج ہم اسی پراسرار اور طاقتور شے کی داستان میں گہرائی تک اتریں گے۔ ذرا سوچئے، اگر صرف ایک چیز سے جنات، جانوروں اور یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی حکمرانی مل جائے تو کیسا ہو؟ یہ کوئی خیالی سوال نہیں بلکہ اس کنودنتی کی بنیاد ہے جس نے صدیوں سے انسانی تخیل کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ تو جناب، یہی وہ طاقت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یعنی خاتم سلیمانی سے منسوب کی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان کو عطا کیا گیا ایک خاص تحفہ تھی۔ یہ ان کی بے پناہ طاقت اور خداداد حکمت کا ایک نشان تھا۔ اور اس کی طاقتیں؟ ارے وہ تو ناقابل تصور تھیں۔ جنات اور شیاطین پر حکم چلانے سے لے کر جانوروں سے بات کرنے اور ہواؤں کا رخ موڑنے تک۔ سمجھیں کہ یہ انگوٹھی مطلق اختیار کی کلید تھی۔ لیکن اس انگوٹھی کی ایک اور حیرت انگیز بات تھی، اس کی بناوٹ۔ یہ دو دھاتوں سے مل کر بنی تھی، پیتل اور لوہا۔ پیتل سے نیک جنات کو قابو کیا جاتا، جبکہ لوہے سے شریر طاقتوں پر مہر لگائی جاتی، یعنی خیر اور شر دونوں پر مکمل کنٹرول۔ لیکن جہاں اتنی بڑی طاقت ہو، وہاں خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں یہ عظیم سلطنت ایک لمحے میں چھن جاتی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان نے ایک لمحے کے لیے انگوٹھی اتار کر اپنی زوجہ آمنہ کے سپرد کر دی۔ بس یہی وہ کمزوری کا لمحہ تھا جس کا ایک جن سخر انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان کا روپ دھارا، آمنہ کو دھوکہ دیا اور انگوٹھی چرا لی۔ پلک چھپکتے ہی اصل بادشاہ تخت سے اتر گیا اور ایک جن اس کی جگہ بادشاہ بن بیٹھا۔ ذرا تصور تو کریں، ایک جن اصل بادشاہ کی شکل میں تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا اور پوری کی پوری سلطنت اس فریب سے بے خبر تھی۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ تھا جہاں شناخت ہی چوری ہو گئی تھی۔ مگر یہ کہانی بادشاہت کے چھن جانے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی معجزاتی واپسی پر اپنے عروج کو پہنچتی ہے۔ آخر کار جب جن سحر کا راز پھاش ہونے لگا تو اس نے گھبرا کر انگوٹھی گہرے سمندر میں پھینک دی۔ لیکن بھائی، جو چیز تقدیر میں لکھی ہو وہ بھلا کیسے کھو سکتی ہے؟ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی، اور قسمت کا کھیل تو دیکھیے کہ وہی مچھلی حضرت سلیمان نے پکڑی جو اس وقت ایک عام ماہی گیر کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا، ان کی کھوئی ہوئی بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ صرف ایک انگوٹھی کی واپسی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس واقعے نے خاتم سلیمانی کو ایک لازوال ورثہ بنا دیا۔ اس انگوٹھی کی جو علامت ہے نا، وہ ایک خاص ستارے کی شکل ہے، جسے اکثر سٹار آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نشان خود صدیوں سے طاقت، حفاظت اور ایک روحانی تعلق کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس داستان میں انگوٹھی کو محض جادوئی طاقت کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ اللہ کے اس اختیار کی علامت ہے جو اس نے اپنے منتخب نبی کو عطا کیا۔ یہ اس عقیدے کی عکاسی ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف وہی ہے۔ ہاں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ دلچسپ قصہ قرآن میں براہ راست موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ان روایات اور تفسیروں کا حصہ ہے جو نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہیں اور اسلامی تہذیب کے قصہ گوئی کے فن کا ایک بہت امیر حصہ ہیں۔ تو آخر میں یہ قدیم داستان ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ طاقت، ایمان اور ہماری اصل شناخت کے درمیان کتنا نازک اور گہرا تعلق ہوتا ہے نا سوچنے کی بات؟